بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 10th کلاس فزکس کے جو موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ شارٹ کویسچن ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پنجاب کے کسی بھی بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پیپر میں سارے کے سارے جو شارٹ کویسچن ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی میں سے پوچھے جائیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اب تمام بچوں سے ریکویسٹ ہے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر کمنٹ میں ڈن لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور اچھے گریڈ کے ساتھ کامیاب کرے۔ آپ کو جو 10th کلاس فزکس کا پیپر ہوتا ہے اس میں جو ٹوٹل شارٹ کویسچن پوچھے جاتے ہیں وہ 24 ہوتے ہیں۔ 24 میں سے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی سے 15 کویسچن کے آنسر دینے ہوتے ہیں، اور یہ جو آپ نے 15 کویسچن کے آنسر دینے ہوتے ہیں اس کو مزید 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 2 کے نام سے، کویسچن نمبر 3 کے نام سے، کویسچن نمبر 4 کے نام سے، یعنی کہ یہ والے آپ کے 3 کویسچن ہوتے ہیں۔ ان تینوں کویسچن کے 8 پارٹس ہوتے ہیں۔ ان 8 میں سے آپ نے 5 کے آنسر دینے ہوتے ہیں۔ ہر سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور یہ والا جو آپ کا پورشن کویسچن نمبر 2 کا ہے یہ بھی 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 3 والا پورشن بھی 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 4 والا پورشن بھی 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اگر ہم نمبروں کی بات کریں تو جو آپ کے شارٹ کویسچن ہیں یہ ٹوٹل 30 مارکس کے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ صرف ویڈیو دیکھنے کے بعد صرف یہی کویسچن اگر آپ کر لیں تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ آپ کے جو 30 کے 30 نمبر ہیں شارٹ کویسچن کے یہ کنفرم ہوں گے اور انہی سوالوں میں سے پوچھے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا جو موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ شارٹ کویسچن ہے، ہک کا قانون بیان کریں، نیز ریسٹورنگ فورس کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے ہک لا والا اینڈ ریسٹورنگ فورس والا، اس کو لازمی کیجیے گا، اکثر یہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے، کیا ساؤنڈ کی گونج یا ریفلیکشن میں کوئی فرق ہے؟ از دیر اینی ڈفرینس بٹوین ایکو اینڈ ریفلیکشن آف اے ساؤنڈ؟ ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس کو بھی لازمی کیجیے گا۔ یہ سارے کے سارے جو سوالات ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے، ساؤنڈ ویو کی فریکوینسی معلوم کریں، جبکہ ساؤنڈ کی سپیڈ 340 میٹر پر سیکنڈ اور ویو لینتھ جو ہے 0.5 میٹر ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا اہم نمیریکل ہے، اس کو بھی لازمی کیجیے گا۔ انڈیوسڈ ای ایم ایف پر اثر انداز ہونے والے عوامل بیان کریں، بہت امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے۔ شور اور میوزک میں کیا فرق ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے، اکثر یہ سوال آیا ہوتا ہے۔ لینز کا قانون بیان کریں، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ سارے جو سوال ہیں 1 سے 1.5 لائن کے ہوتے ہیں اور بہت ہی ایزی ہیں، اگر آپ صرف 1 گھنٹہ تیاری کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ سارے کے شارٹ کویسچن ہیں یہ مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 7 ہے، شور کی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ اس کے ذرائع اور انسانی صحت پر اثرات لکھیے۔ کویسچن نمبر 8 ہے، رائٹ دا پرنسپل آف اے سی جنریٹر، ویری امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ شارٹ کویسچن ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 9 موسٹ امپورٹنٹ ہے، اکثر پیپر میں آتا ہے، الٹراسونک اور الٹراسونک میں کیا فرق ہے؟ ڈیفرینشیٹ بٹوین الٹراسونکس اینڈ انفراسونکس۔ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے الٹراسونک اور انفراسونکس والا، اس کو بھی لازمی کیجیے گا۔ کویسچن نمبر 10 ہے، میوچل انڈکشن سے کیا مراد ہے؟ امپورٹنٹ سوال ہے۔ کویسچن نمبر 11، قابل سماعت فریکوینسی کا حدود بیان کریں، یہ والا سوال اکثر MCQs میں بھی آیا ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 12 ہے، واٹ از ٹرانسفارمر، رائٹ از کنسٹرکشن، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ کویسچن نمبر 13 ہے، رائٹ یوزز آف الٹراسونک اینڈ واٹ از سونار، سونار سے کیا مراد ہے اور الٹراسونک کے استعمالات لکھیے۔ کویسچن نمبر 14 ویری امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن، رائٹ ڈفرینس بٹوین اسٹیپ اپ اینڈ اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفر، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ اسٹیپ اپ اینڈ اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر والا جو سوال ہے اکثر یہ پیپر میں ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان ڈفرینس لکھیں، یا صرف وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر کیا ہوتا ہے اور اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کیا ہوتا ہے۔ 2 نمبر کا سوال ہے، کسی بھی طرح پوچھ سکتے ہیں، لازمی کیجیے گا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 15 ہے، خاموش وشل یعنی کہ بے آواز سیٹی سے کیا مراد ہے؟ سائلنٹ وشل کا سوال لازمی آتا ہے۔ ریلے کیا ہے؟ ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ اکثر سوال پیپر میں انشاءاللہ آتا ہوتا ہے اور اس دفعہ بھی یہ سوال لازمی آئے گا، اس کو لازمی کیجیے گا۔ کویسچن نمبر 17 ہے، روشنی کی ریفلیکشن کی تعریف کریں اور ڈائیگرام بتا کر وضاحت کریں۔ ڈائیگرام یہ نام ہی پوچھے گا لیکن ریفلیکشن کی جو تعریف ہے یہ لازمی پوچھ سکتا ہے۔ الٹراسونک سے کیا مراد ہے؟ ویری امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے، اس کو لازمی کیجیے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں آپ کے جو موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے۔ کویسچن نمبر 19 ہے، روشنی کی ریفلیکشن کے قوانین بیان کریں، کافی امپورٹنٹ ہے۔ کویسچن نمبر 20 ہے، ڈیفائن تھرمک امیشن، رائٹ فورسز دیٹ کین انکریز اٹ، ان عناصر کو بیان کریں، فیکٹرز کو جو ان کو انکریز کرتی ہوتی ہیں۔ کویسچن نمبر 21 ہے، روشنی کی ریفلیکشن کی اقسام بیان کریں، یا بے قاعدہ اور باقاعدہ ریفلیکشن میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، باقاعدہ اور بے قاعدہ والا اکثر یہ سوال پیپر میں آیا ہوا ہوتا ہے کہ جو واٹ از دا ریگولر اینڈ irregular ریفلیکشن آف لائٹ، موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو لازمی کیجیے گا۔ کویسچن نمبر 22 ہے، کیتھوڈ رے آسولوسکوپ کی تعریف کریں یا کیتھوڈ رے آسولوسکوپ کے حصوں کے نام لکھیں، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔
क्वेश्चन नंबर 23 वेरी इंपॉर्टेंट, स्फीरिकल मिरर क्या होती है, इनके कोई से दो इस्तेमालात, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए इलेक्ट्रॉन्स की रिफ्लेक्शन को बयान करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या फ़र्क है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इंशाअल्लाह ये सवाल समझो आपके पेपर में आ चुका हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन आपने लिखा है कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, इंशाअल्लाह ये सवाल लाजमी आएगा। तो क्वेश्चन 27 है, इलेक्ट्रॉन गन की कठोर एरोस्कोप किस मकसद के इस्तेमाल होती है, या इलेक्ट्रॉन गन पर मुख्तलिफ नोट लिखें, या इलेक्ट्रॉन गन के अंदर के डिग्री का मकसद बयान करें। पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉन गन जो है CR वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में ये लाजमी पूछ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या फ़र्क है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तारीफ करें और डायग्राम बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो डिफरेंस पूछ सकता है पोल में और सेंटर ऑफ कर्वेचर में, या सिर्फ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन 28 है, वेरी इंपॉर्टेंट, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क है, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ करें, या डिजिटल मकदारों और इलेक्ट्रॉनिक्स मकदारों में क्या तल्लक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंशाअल्लाह ये वाला जो सवाल है, इन तीनों सवालों में से एक सवाल वो आपसे लाजमी पूछेगा कि एनालॉग और डिजिटल में फ़र्क पूछ सकता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ पूछ सकता है, डिजिटल मकदारें और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का इंशाल्लाह लाजमी आएगा। 29 है, रोशनी की रिफ्लेक्शन की तारीफ करें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसकी डायग्राम भी बनानी है। 30 है, एनालॉग और डिजिटल मकदारों से क्या मुराद है, या एनालॉग मकदारें क्या हैं, एक मिसाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एनालॉग और डिजिटल मकदारों से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही दफ़ा रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन 31 वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा जो है वो भी ये सवाल आप कह सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह ये वाला जो सवाल आपके पेपर में लाजमी आएगा, स्नेल का कानून बयान करें, स्टेट स्नेल लॉ, इंशाअल्लाह ये समझिए आपके पेपर में सवाल आ चुका हुआ है। इसके बाद 32 है, ADC और DAC में क्या फ़र्क है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ADC से क्या मुराद है, या DAC से क्या मुराद है। इंशाअल्लाह ये 1, 2 और ये 3 टोटल सवाल हैं, इन तीनों में से एक सवाल वो लाजमी पूछेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, रोशनी की रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करें, इंपॉर्टेंट सवाल है, लाजमी करके जाइएगा। 34 है, एंड ऑपरेशन का सर्कल बनाइए, या ट्रुथ टेबल और एंड गेट की तारीफ करें, या एंड गेट या एंड ऑपरेशन की ट्रुथ टेबल बनाएं, एंड गेट की सिंबल डायग्राम बनाएं और इसका ट्रुथ टेबल लिखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंशाअल्लाह ये सवाल इन तीनों में से एक लाजमी आएगा। इसके बाद क्वेश्चन 35 है, स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स की तारीफ करें, या रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स से क्या मुराद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स से क्या मुराद है, ये लाजमी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आर गेट या ऑपरेशन के ट्रुथ टेबल बनाएं, आर गेट की तारीफ करें और अलामा लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आर गेट या आर ऑपरेशन वाला, इसको लाजमी कीजिएगा, अक्सर ये सवाल पेपर में आया हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तारीफ करें और इसकी 2 शराइत बयान करें। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, राइट इस 2 कंडीशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 30 नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर है, नॉन गेट से क्या मुराद है, ये कैसे काम करता है, या नॉन गेट की डायग्राम बनाएं और इसकी आउटपुट की वैल्यूज़ की टेबल बनाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ड्रा इस सर्किट, सिंबल डायग्राम जो है नॉट गेट वाला, इसको लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पानी का क्रिटिकल एंगल मालूम करें, अगर रिफ्रैक्टिकल एंगल 90 हो, 90 डिग्री हो, जबकि पानी का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1.33 हो और हवा का जो है वो 1 हो। ये अक्सर सवाल न्यूमेरिकल जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता होता है, इसको लाजमी करके जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, या डाटा से क्या मुराद है। इंशाअल्लाह ये 2 सवाल हैं, या पूछेगा डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, या वो पूछेगा डाटा से क्या मुराद है, या वो पूछेगा इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है। ये जो सवाल है 2 नंबर का इंशाअल्लाह लाजमी आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, लेंस पावर की तारीफ करें, इसका SI यूनिट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंशाअल्लाह ताला यही सवाल जो है पेपर का हिस्सा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, या टेलीकम्युनिकेशन से क्या मुराद है। ये 3 सवाल हैं, इंशाअल्लाह ताला इन तीनों में से भी एक सवाल जो है वो लाजमी आएगा 2 नंबर का। इन तीनों को अच्छी तरह कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, करीब नज़री और बई नज़री में क्या फ़र्क है, या बसारत के नुकाइस बयान करें। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, नियर साइट और फार साइट वाला। इंशाअल्लाह इसका जो डिफरेंस है वो अक्सर पूछ लेता होता है, और डिफेक्ट्स और विजन जो होता है ये भी सवाल अक्सर पेपर में आता है, इसको लाजमी करके जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन से क्या मुराद है, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT से क्या मुराद है। ICT वाला सवाल अक्सर पेपर में आया हुआ होता है, इसको लाजमी कीजिएगा, इंशाअल्लाह इसके आने के चांसेस 100% है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45
55 ہے, جب ایک جسم کو کنویکس لینس کے سامنے 2F پر رکھا جاتا ہے تو اسے بننے والی امیج کی شکل بنا کر دکھائیں. یہ بھی امپورٹنٹ نومیریکل ہے, کنسیپچل سوال میں یہ آ سکتا ہے, اس کو لازمی کیجیے گا. 46 ہے فیکس مشین کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے, ویری ویری امپورٹنٹ سوال ہے. یہ جو سارے کے سارے سوال ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ بار بار جو پیپر میں ریپیٹ ہو چکے ہیں وہ سارے لیے گئے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سارے سوالات آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے. اس کے بعد کویشچن نمبر 47 ہے چارج کی تعریف کریں اور یونٹ اور خصوصیات لکھیں. ویری ویری امپورٹنٹ سوال ہے, اس کو بھی لازمی کیجیے گا. سیل فون اور فوٹو فون کیا ہے, یا فوٹو فون کیا ہے, سیل فون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. یہ دو سوال ہیں, سیل فون اور فوٹو فون, ان کے درمیان ڈفرینس پوچھ سکتا ہے 2 نمبر کا, یا پوچھ سکتا ہے فوٹو فون کیا ہوتا ہے یا سیل فون کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان تینوں میں سے ایک سوال وہ لازمی پوچھے گا. اس کے بعد کویشچن نمبر 49 ہے الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کی تعریف کریں. کافی امپورٹنٹ سوال ہے. کمپیوٹر کیا ہے, کمپیوٹر کے استعمالات لکھیے. 2 نمبر کا سوال اکثر پیپر میں آیا ہوتا ہے, اس کو لازمی کر کے جائیے گا. کویشچن نمبر 51 ہے الیکٹروسکوپ کیا ہے, اس کا استعمال لکھیں, یا الیکٹروسکوپ کیا ہے اس کی ساخت بیان کریں. کافی امپورٹنٹ سوال ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آنے کے چانسی بھی 80% تک ہے. کویشچن نمبر 52 ویری امپورٹنٹ سوال ہے ہارڈ ویئر کیا ہے, سافٹ ویئر سے کیا مراد ہے, یا وہ سوال پوچھ سکتا ہے ڈیفرینشیٹ بٹوین ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی تینوں سوالوں میں سے ایک لازمی پوچھے گا, لیکن زیادہ آنے کے چانس یہی ہے کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں کیا فرق ہے. کویشچن نمبر 53 ہے الیکٹروسکوپ کسی کنڈکٹر اور انسولیٹر کا کیسے پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کویشچن نمبر 54 ہے پرائمری میموری اور سیکنڈری میموری میں کیا فرق ہے, یا وہ پوچھ سکتا ہے ڈیفائن پرائمری میموری, یا وہ پوچھ سکتا ہے ڈیفائن سیکنڈری میموری, یا سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کی تعریف کریں. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, اکثر یہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے کہ جو سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز ہیں ان کی تعریف کریں. اس کے بعد کویشچن نمبر نیکسٹ جو آپ کا دیکھتے ہیں 55 کولم کا قانون بیان کریں. موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے. کولم کا قانون پوچھ سکتا ہے, جول کا قانون پوچھ سکتا ہے, سنیل لا پوچھ سکتا ہے. ان تینوں میں سے ایک سوال لازمی پیپر میں آئے گا. اس کے بعد کویشچن نمبر 56 ہے فلاپی اور ہارڈ ڈسک سے کیا مراد ہے, یا ہارڈ ڈسک کیا ہے, انڈیکس اور ہارڈ ڈسک میں فرق واضح کریں. یہ 3 سوال ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان تینوں میں سے وہ ایک سوال جو ہے وہ آپ سے لازمی پوچھے گا. کویشچن نمبر 57 ہے الیکٹرک فیلڈ کی تعریف کریں. موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے. ورڈ پروسیسنگ کی تعریف کریں. نیز ڈیٹا مینجمنٹ کیا ہے. ویری امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ شارٹ کویشچن ہے, اکثر یہ سوال پیپر میں آیا ہوتا ہے. اس کے بعد کویشچن نمبر 59 ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی تعریف کریں. اس کا فارمولا اور یونٹ لکھیں. جب بھی آپ نے تعریف لکھنی ہے اس کے ساتھ اگر اس کا فارمولا, ایگزامپل, یونٹ جو بھی چیز آپ نے وہ لازمی لکھنی ہے, پھر ہی آپ کو اس کے 2 نمبر ملیں گے. اس کے بعد کویشچن نمبر 60 ہے انٹرنیٹ کی تعریف کریں, یا انٹرنیٹ کے استعمالات کی فہرست تیار کریں, یا انٹرنیٹ کے فوائد لکھیں, یا انٹرنیٹ کی خدمات لکھیں. یہ انٹرنیٹ والا ایک سوال آپ کو 2 نمبر کا لازمی پوچھا جائے گا. اس کے بعد 61 ہے الیکٹرک فیلڈ لائنز کی تعریف کریں اور 2 خصوصیات لکھیں. ای میل کیا ہے, اس کے 2 فائدے لکھیں. امپورٹنٹ سوال ہے الیکٹرک پوٹینشیل اور الیکٹرک پوٹینشیل ڈفرینس کی تعریف کریں اور اس کا یونٹ لکھیں. اٹامک نمبر, نیوٹران نمبر اور میس نمبر. ویری ویری امپورٹنٹ سوال ہے, 2 نمبر کا یہ لازمی آئے گا. اٹامک نمبر بھی پوچھ سکتا ہے, نیوٹران نمبر بھی پوچھ سکتا ہے, میس نمبر بھی پوچھ سکتا ہے. اور الیکٹرک پوٹینشیل اور الیکٹرک پوٹینشیل, الیکٹروسٹیٹک پوٹینشیل اور الیکٹرک پوٹینشیل, ان دونوں کے درمیان ڈفرینس بھی پوچھ سکتا ہے, ان کی تعریف بھی پوچھ سکتا ہے اور ان کا یونٹ بھی پوچھ سکتا ہے. اس کے بعد کویشچن نمبر 65 ہے کیپیسٹر کو سیریز کے طریقے سے کیسا جوڑا جاتا ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے, اس کو لازمی کیجیے گا. آئسوٹوپس کی تعریف کریں, ایک مثال لکھیں. ویری ویری امپورٹنٹ سوال ہے, اس کو بھی لازمی کیجیے گا. ویریبل کیپیسٹر اور فکسڈ کیپیسٹر, یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے. نیچرل اور آرٹیفیشیل ریڈیو ایکٹیویٹی میں کیا فرق ہے, یہ بھی لازمی آ سکتا ہے. یا صرف یہ بھی پوچھ سکتا ہے نیچرل ریڈیو ایکٹیویٹی کیا ہے اور آرٹیفیشیل ریڈیو ایکٹیویٹی کیا ہے. یہ دونوں سوال ہے, لازمی کیجیے گا. کیپیسٹر کے استعمالات, 2 نمبر کا سوال ہے. واٹ آر بیک گراؤنڈ ریڈیشن, یہ بھی کافی امپورٹنٹ سوال ہے, اس کو لازمی کیجیے گا. اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کا کویشچن نمبر 71 ہے کیپیسیٹینس سے کیا مراد ہے, اس کے یونٹ کی تعریف کریں. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. 72 ہے نیوکلیئر ٹرانسمیوٹیشن کی تعریف کریں. ویری ویری امپورٹنٹ سوال ہے, اکثر یہ سوال پیپر میں آتا ہے اور اس دفعہ بھی آنے کے چانس بہت زیادہ ہے. الیکٹرک کرنٹ سے کیا مراد ہے, اس کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. کویشچن نمبر 74 ہے الفا ریز اور بیٹا ریز کی کوئی سی 2 خصوصیات بیان کریں, یا بیٹا ریز کی 2 خصوصیات لکھیں. وہ ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ الفا ریز کی 2 خصوصیات بیان کریں یا بیٹا ریز کی 2 خصوصیات بیان کریں. کافی امپورٹنٹ سوال ہے, اس کو لازمی کیجیے گا. اس کے بعد کویشچن نمبر 75 ہے کنونشنل اور الیکٹرک کرنٹ کو بیان کریں. اس کے بعد کویشچن 76 ہے آئونائزیشن سے کیا مراد ہے, پینیٹریٹنگ پاور سے کیا مراد ہے, یا آئونائزیشن اور پینیٹریٹنگ پاور میں کیا فرق ہے. پینیٹریٹنگ والا سوال بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو لازمی کیجیے گا. پوٹینشیل ڈفرینس سے کیا مراد ہے, اس کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے. بہت امپورٹنٹ سوال ہے, یا پوٹینشیل ڈفرینس والا آ جائے گا یا الیکٹرک کرنٹ والا آئے گا. ان دونوں میں ایک سوال وہ لازمی پوچھے گا. اس کے بعد کویشچن 78 ہے ہاف لائف سے کیا مراد ہے, یا ہاف لائف کی تعریف کریں اور کوبالٹ کی جو ہاف لائف ہے وہ بیان کریں. کاربن 614 کی ہاف لائف بیان کریں. امپورٹنٹ سوال ہے کاربن C14 والا, اس کو لازمی کیجیے گا. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے EMF کی وضاحت کریں. ریڈیو آئسوٹوپس کیا ہیں, ان کے استعمالات لکھیں. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے ریڈیو آئسوٹوپس والا, اس کو لازمی کیجیے گا. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں آپ کا کویشچن نمبر جو 81 ہے موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے, اکثر یہ پیپر میں آیا ہوا ہوتا ہے کہ اوہم کا قانون بیان کریں, اس کا حسابی فارمولا لکھیں. جب بھی اس طرح کا قانون ہے آپ نے اس کا حسابی فارمولا لازمی لکھنا ہے. یونٹ ہے تو وہ لکھنا ہے, مثال ہے تو لازمی دینی ہے, پھر آپ کو 2 نمبر ملیں گے. فیشن ری ایکشن اور فیوژن ری ایکشن کی تعریف کریں. 2 نمبر کا امپورٹنٹ سوال ہے. ریزسٹنس سے کیا مراد ہے, اس کے یونٹ کی تعریف کریں.
کریں, امپورٹنٹ سوال ہے. ریڈیشن کے 4 خطرات بیان کریں, ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے. اسپیسیفک ریزسٹنس سے کیا مراد ہے, کافی امپورٹنٹ سوال ہے. کاربن ڈیٹنگ سے کیا مراد ہے, ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے. اکثر یہ سوال پیپر میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. پیرلل سرکٹ کے سیریز کے مقابلے میں 2 فائدے بیان کریں. گیما ریز کی 2 خصوصیات لکھیں, امپورٹنٹ سوال ہے. جول کے قانون کی تعریف کریں, ویری امپورٹنٹ سوال ہے, انشاءاللہ لازمی آئے گا. الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے متعلق فراڈے کا قانون بیان کریں, ویری امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ کویشچن ہے. الیکٹرک پاور سے کیا مراد ہے, اس کے یونٹ کی تعریف کریں, امپورٹنٹ سوال ہے 2 نمبر کا. الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن سے کیا مراد ہے, موسٹ دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے اور اس دفعہ بھی آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن نمبر 91 ہے, الیکٹرک پاور سے کیا مراد ہے, اس کے یونٹ کی تعریف کریں. الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن سے کیا مراد ہے, ڈائریکٹ کرنٹ اور الٹرنیٹنگ کرنٹ میں کیا فرق ہے, بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے 2 نمبر کا. آرمیچر پر عمل کردہ ریزسٹنس فورس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, کنسیپچول سوال ہے 2 نمبر کا آ سکتا ہے. سرکٹ بریکر کیا ہے, امپورٹنٹ سوال ہے. ڈی سی موٹر کیا ہے, ویری امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کے لانگ کویشچن میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. کنڈکٹر اور انسولیٹر میں کیا فرق ہے, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے اور اکثر یہ سوال ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. فلیمنگ کا بائیں ہاتھ کا اصول, ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے 2 نمبر کا. دائیں ہاتھ کا اصول ویری امپورٹنٹ ہے, بائیں یا دائیں دونوں میں سے ایک سوال لازمی پوچھے گا. کرنٹ بردار کنڈکٹر پر عمل کردہ میگنیٹک فورس کو کیسے بڑھا سکتی ہے, یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. کوالٹی آف ساؤنڈ سے کیا مراد ہے, امپورٹنٹ سوال ہے. ساؤنڈ کی انٹینسٹی سے کیا مراد ہے, فارمولا اور یونٹ لکھیے, ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے. لاؤڈنس سے کیا مراد ہے, اس کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے, امپورٹنٹ کویشچن ہے. ساؤنڈ کی فریکوینسی اور پچ میں کیا فرق ہے, گراف بنا کر وضاحت کریں. یہ صرف آپ فرق ہی کر لیں, ساؤنڈ کی فریکوینسی اور پچ جو ہے ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے 2 نمبر کا یہ پوچھ سکتا ہے. کویشچن نمبر 105 ہے, میکینیکل ویوز اور الیکٹرک میگنیٹک ویوز میں کیا فرق ہے, امپورٹنٹ سوال ہے. ڈیمپ اوسیلیشن کی تعریف کریں, ایک مثال لکھیں, امپورٹنٹ کویشچن ہے. ٹائم پیریڈ اور فریکوینسی کی تعریف کریں, امپورٹنٹ سوال ہے. لانگیٹیوڈنل ویوز اور ٹرانسفر ویوز 2 نمبر کا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ کویشچن ہے, اس کو لازمی کیجیے گا. اس کے بعد آپ کا کویشچن نمبر 109 ہے, اسپرنگ کانسٹنٹ سے کیا مراد ہے, اس کا یونٹ لکھیں, ویری امپورٹنٹ سوال. سمپل ہارمونک موشن کی تعریف کریں, اس کی ایک خصوصیت لکھیں. یہ دونوں بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہیں, انشاءاللہ ان دونوں میں سے لازمی آ گئے. یہ تھے آپ کے 10th کلاس فزکس کے موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ شارٹ کویشچن. انشاءاللہ تعالیٰ یہی سارے سوال آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے اور صرف یہی سوالات تیار کر کے آپ کے جو فزکس کے شارٹ کویشچن کے نمبر ہے 30 نمبر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کنفرم ہے. اس کے علاوہ آپ کے موسٹ امپورٹنٹ لانگ کویشچن جو بورڈ کی اسکیم ہے وہ میرے چینل محمد وقاص نواز پہ اپلوڈ ہو چکی ہے, وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اسی اسکیم کے مطابق آپ کا پیپر آئے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.